بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے سناٹے میں اس کی باری اور کھردری آواز گونجی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب گن پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آرام سے سامنے آ جاؤ۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد گولی لڑکے کی کھوپڑی سے گزر جائے گی۔ 1 2۔ اس نے خاصی تیزی سے گننا شروع کیا تھا۔ میں نے مشین پسٹل سامنے سڑک پر اس طرح پھینکا کہ وہ دیکھ سکے۔ اس نے مجھے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں دیا تھا، اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمار کو گولی مارنے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، بلکہ شاید وہ مار چکا ہوتا، لیکن پھر اس نے اسے چارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مجھے اور احمد کو کمین گاہوں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک جوا تھا جس میں اسے جیتنے کے قوی امکانات نظر آئے ہوں گے۔ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے آ گیا جہاں روشنی ذرا زیادہ تھی۔ وہ غصیلے انداز میں چلایا، دوسرا کہاں ہے؟ اسے بھی کہو باہر آئے۔ دوسرا کون؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک گندی سی گالی دیتے ہوئے بولا، اتنے بولے چوزے مت بنو، میں سفید گاڑی والے کی بات کر رہا ہوں۔ گالی ایک انگارے کی طرح میری سماعت کو مجروح کرتی چلی گئی، لیکن میں نے اسے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، اس کا مجھے پتہ نہیں، وہ شاید برسٹ لگنے سے زخمی ہو گیا ہے، شاید گاڑی میں ہی زخمی یا بے ہوش پڑا ہے، میں نے تو اسے اترتے نہیں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گویا الجھن میں پڑ گیا، پھر بولا، سفید گاڑی کی طرف گھوم جاؤ اور آرام سے گاڑی تک جاؤ، بھاگنے کی ضرورت نہیں، بھاگے تو لڑکے کو گولی مار دوں گا۔ گاڑی کا ادھر والا دروازہ کھولو، اور اگر تمہارا ساتھی اندر موجود ہے تو اسے کھینچ کر باہر نکالو، اگر نہیں ہے تو جہاں بھی ہے اسے بلاؤ۔ اگر وہ گن پھینک کر سامنے نہ آیا تو لڑکے کو ختم سمجھنا۔ میں 90 تلے قدم اٹھاتا گاڑی تک پہنچا اور دروازہ کھول کر میں نے اندر جھانکا۔ مجھے اپنے دل میں طمانینت کی ایک لہر ابھرتی محسوس ہوئی۔ احمد گاڑی میں نہیں تھا۔ وہ اگر گاڑی میں یا آس پاس کہیں نہیں تھا تو پھر کسی ایسی جگہ پر ہی تھا جہاں اس کا ہونا بہت کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ اگر وہ ابھی تک پانسا پلٹنے کے لیے نمودار نہیں ہو سکا تھا تو مجھے معاملے کو کچھ دیر کے لیے اور لٹکانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں تعصب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ تو زخمی پڑا ہے، خون بہت بہہ گیا ہے، کہیں مر نہ گیا ہو۔ میں دروازے کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ بے تابی سے چلایا، تو پھر وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو سور کے بچے؟ میں نے کہا تھا اسے گھسیٹ کر باہر نکالو۔ ادھر سے نہیں نکلے گا، وہ لڑک کے اسٹیئرنگ وہیل کے نیچے پھنس گیا ہے۔ دوسری طرف چلا جاؤں؟ ادھر کے دروازے سے میں نے سعادت مندی سے اجازت طلب کی۔ جلدی کرو، لڑکے کی زندگی عزیز ہے تو چلاکی مت دکھانا۔ اور ہاں، وہ نہ جانے کیا کہنے لگا تھا، مگر او کی آواز کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ میں نے آہستگی سے مڑ کر دیکھا، کیڈلک کے عقب سے اس کا ہیبلا غائب ہو چکا تھا۔ صرف عمار گاڑی کی چھت پر دونوں بازو اور سر ٹکائے اس بری طرح ہانپ رہا تھا کہ میں اتنے فاصلے سے بھی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر گاڑی کی عقب سے احمد کا سر نمودار ہوا اور وہ آواز بلند بولا، کھیل ختم ہو گیا سر، آ جائیے۔ میں تیزی سے دوڑ کر کیڈلک کے عقب میں پہنچا اور سب سے پہلے میں نے بے تابی سے عمار کو گود میں اٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹٹول کر دیکھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، صرف اس کے چہرے پر 2-3 خراشیں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ گردن سہلاتے ہوئے ذرا کھانس رہا تھا۔ وہ مشفقانہ لہجے میں گویا مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہوں چودھری انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ میں نے بے اختیار کہا۔ لفظ انکل گویا ایک سوالیہ نشان کی طرح میری نظروں کے سامنے جھولنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اب میرے ذہن میں اس انکشاف سے چلنے والی آندیاں نہیں تھمی تھیں، لیکن غنیمت تھا کہ ابھی مجھے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جس شخص نے چند لمحے پہلے عمار کو دبوچا ہوا تھا، وہ چاروں خانے چت ناموار زمین پر پڑا تھا اور احمد پہلو سے اپنا خنجر نکال کر اسی کے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا۔ وہ بہت بھیانک سی ساخت کا خنجر تھا۔ انسان کے جسم میں اتارنے کے لیے واپس باہر کھینچا جاتا تھا تو جسم کو ادھیڑتا ہوا باہر آتا تھا۔ شکر ہے تم نے گاڑی سے اتر کر میرے ساتھ ہی مورچہ بندی کی کوشش نہیں کی، میں نے احمد سے کہا۔ وہ خنجر کو بہت اچھی طرح صاف کر کے ٹانگ سے بندی نیام میں رکھتے ہوئے بولا، آپ کا ہی تو بتایا ہوا اصول ہے کہ جب
آدھی طاقت مورچہ بندی میں لگی ہوئی ہو تو باقی آدھی طاقت کے ساتھ پیچھے سے آ کر شب خون مارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے عمار کو گود سے اتارتے ہوئے کہا، قدرت نے ہماری بڑی مدد کی، اگر یہ گاڑی قابو سے باہر نہ ہوتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سب مشین گن سے فائرنگ جاری رہتی تو ہم تعاقب جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ عمار کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ بولا، قدرت نے مجھے وہ تدبیر سجائی تھی جس کی وجہ سے گاڑی قابو سے باہر ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے وضاحت چاہی۔ عمار بولا، میں نے اس رفتار سے چلتی گاڑی میں پوری طاقت سے بریک پر پاؤں مارا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا تھا، الو کے پٹھو، میں تو مروں گا لیکن ساتھ تم سب کو لے مروں گا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم اگلی سیٹ پر تھے۔ جی ہاں، وہ بن مانس کا بچہ جب مجھے گھر سے اٹھا کر بھاگا تو باہر آ کر جلدی سے اس گاڑی میں ڈرائیور کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ بتانے لگا، پھر اس نے پاؤں سے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو چند لمحے پہلے اس کی کنپٹی پر ریوالور رکھے ہوئے تھا۔ یہ آدمی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا زبردست ڈرائیور تھا، ورنہ جس طرح اچانک میں نے بریک پر پاؤں مارا تھا، ہمارا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ وہ جرجری سی لے کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، چمپینزی، مجھے دبوچے پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا لیکن میری ٹانگ آزاد تھی۔ سچی بات ہے، شروع میں تو میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن جب میرے آواز ٹھکانے آئے اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، تب میں نے سوچا کہ اپنی سی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ وہ آٹومیٹک بڑی گن والا آدمی پچھلی سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے جو کچھ کر لیا وہی بہت ہے۔ تمہارا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بلیک برڈ، میرا مطلب ہے اس چمپینزی سے چھڑا لیا۔ میں تمہارے تعاقب میں آ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے راستے میں سب مشین گن حائل تھی جو گولیاں اگل رہی تھی۔ اگر چمپینزی تمہیں لے کر نکل جاتا تو میں تمہاری ماں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تم نے اس کی آنکھ میں کیا مارا تھا؟ کیڈلک کی چابیاں۔ اس نے چابیوں کا ایک گچھا ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے مجھے دکھایا۔ جب گاڑی کلا بازیاں کھا رہی تھی تو میں نے چابیاں نکال لی تھیں، میرے سوا شاید سب بکھلا گئے تھے۔ میں چمپینزی کی گود میں بالکل سکڑ سمٹ گیا تھا تاکہ چوٹ لگے تو اسی منحوس کو لگے، اور یہی ہوا۔ الٹا ہونے کے بعد اس کا سر توپ کے گولے کی طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، شاید اسی لیے وہ پہلے کی طرح چست و چالاک نہیں رہا تھا۔ پھر عمار نہایت بزرگانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ تھا کوئی بہت ہی خاص قسم کا چمپینزی، اسے انسانوں کی طرح ہر بات کی سمجھ تھی، بلکہ وہ اشاروں سے ڈرائیور کو کچھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ گن والے کو فائرنگ شروع کرنے کا حکم بھی اسی نے اشارے سے دیا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ وہ کالا ٹریک سوٹ بھی پہنے ہوئے تھا اور اس کے جسم سے جانوروں جیسی بو کے بجائے کلون کی مہک اٹھ رہی تھی۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ انگریزی اور اردو دونوں ہی زبانوں میں نہایت روانی سے اچھے خاصے بزرگانہ انداز میں باتیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی عمر کے ساتھ یہ متانت، یہ بزرگی گراں گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچپنے کا بول پن بہرحال موجود تھا اور اس کی تمام تر سنجیدگی بردباری کے باوجود اس کا چہرہ اس کی بزرگی کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ویسے بھی میرے خیال میں ایک بچے کو بچہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرا معلومات اور اندازوں کے مطابق اسے کسی قسم کے المناک حالات سے بھی واسطہ نہیں پڑا تھا، تو پھر اس میں یہ سنجیدگی، یہ متانت، یہ بزرگی کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے گویا مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لاتے ہوئے بولا، انکل آپ مجھے بتائیں نا، آخر یہ کیا چکر تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیوں مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے؟ یہ تو ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں بیٹا، میں نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ خیر مجھے کچھ اندازہ تو ہو گیا ہے، وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ لوگ یقیناً مجھے تاوان کے لیے اغوا کر رہے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ میری ممی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور چاہے ان کے پاس رقم ہو یا نہ ہو، لیکن میری خاطر وہ بڑی سے بڑی رقم کا انتظام کر کے دے دیں گی، چاہے انہیں اپنی ہر چیز ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ پھر وہ کندھے اچکا کر بولا، خیر یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں،
ہر بچے کی ماما اسے اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ وہ صرف ماں کا ذکر کر رہا تھا، باپ کا نہیں۔ باپ کا پیار شاید اسے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بغلوں میں چھپاتے ہوئے بولا، لیکن کمال ہے، اغوا کرنے والوں نے اب جانوروں کو بھی ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ اتنا سمجھدار چمپینزی تو میں نے فلموں میں بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے یقیناً اسے اس وقت سے ہی ٹرین کرنا شروع کیا ہوگا جب وہ بہت چھوٹا ہوگا۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کاش ایسا ایک چھوٹا سا چمپینزی مجھے بھی مل سکتا، میں اسے بہت شاندار ٹریننگ دیتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ مجھے اس میں اس کی عمر کے لڑکے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، بیٹا تم نے تو مجھے باتوں میں الجھا لیا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہاری باتیں سنتا ہی جاؤں، لیکن یہ موقع باتیں کرنے کا تو نہیں ہے نا۔ میں اور احمد جھک کر قریب سے ذرا اچھی طرح ان دونوں آدمیوں کا جائزہ لینے لگے جو ہمارے ہاتھوں مار چکے تھے۔ دونوں ہی دیسی معلوم ہوتے تھے، دونوں لمبے ترنگے اور مضبوط جسم کے تھے۔ جو احمد کے ہاتھوں خنجر سے ہلاک ہوا تھا اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور اس کے بال بھی لمبے گھنے اور گھنگریالے تھے۔ دوسرا جو سب مشین گن فائرنگ کر رہا تھا 40 سے اوپر کا تھا۔ اس کی صرف گھنی مونچھیں تھی۔ وہ جیکٹ جینز میں تھا، جبکہ دوسرا جو کم عمر اور داڑھی والا تھا عمدہ قسم کی شلوار قمیض اور باسکٹ میں تھا۔ جینز جیکٹ والے کی جیب میں ایک ریوالور اور پرس موجود تھا۔ پرس میں بڑے نوٹوں کی صورت میں خاص رقم تھی، جبکہ شلوار قمیض والے کی جیبوں میں یوں ہی بے پرواہی سے نوٹ ٹھونسے ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر اس کی جیبوں میں پرس والے سے کہیں زیادہ رقم تھی، لیکن ان کی جیبوں میں ایسی کوئی ایک چٹ تک نہیں تھی کہ جس سے ان کی شناخت کے سلسلے میں کوئی سراغ مل سکتا۔ میں نے اور احمد نے کافی تیزی سے گاڑی کی بھی تفصیلی تلاشی لی، لیکن اس میں بھی گاڑی کی رجسٹریشن بک تک نہیں تھی۔ نمبر پلیٹ دونوں طرف ضرور موجود تھی، لیکن اس کے جعلی ہونے کا بھی امکان تھا۔ میں نے مایوسی سے ٹھنڈی سانس لی اور گاڑی سے نکل آیا۔ احمد ڈکی کی بھی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ میں نے گاڑی کے فرش پر بچھی ہوئی میٹ تک اٹھا کر دیکھی تھی، کہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہماری نظر میں کارآمد ہوتی۔ احمد بھی کچھ مایوس نظر آ رہا تھا۔ ہمارا جان ہتھیلی پر رکھنا شاید بیکار ہی رہا تھا۔ 2 لاشیں بہرحال ہمارے سامنے تھیں، ان کے بارے میں کوئی سراغ سامنے آنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ فی الحال ہر چیز جوں کا توں رہنے دو، کاٹ کباڑ سمیٹنے کا کام اب ہمیں دوسروں کے لیے چھوڑنا ہے، میں نے بیزاری سے کہا اور سڑک پر آ کر اپنا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ عمار میرے ساتھ تھا۔ وہ ہر چیز کا بڑے دانشورانہ انداز میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کی قوت مشاہدہ واقعی بہت تیز معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی طرف لے چلا تو وہ اچانک ہی بولا، انکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس چمپینزی سے پہلے بھی واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ اس کا نام بھی لے رہے تھے، بلیک برڈ۔ کیا واقعی اس کا یہی نام ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک چمپینزی میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اس انسان نما جانور نے یقیناً اسے بہت متاثر کیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تو اس نے اس کی شخصیت کی جھلک ہی دیکھی تھی، بہت سے پہلو تو ابھی اس کے علم میں ہی نہیں تھے، ورنہ اس کے تجسس اور اشتیاق کا نہ جانے کیا عالم ہوتا۔ میں نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا اور ملائمت سے کہا، ہاں بیٹا مجھے اس سے واسطہ پڑ چکا ہے، لیکن تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو، وہ بڑی خبیث چیز ہے، بلکہ تم ان چکروں میں ہی دماغ مت کھپاؤ اور اس واقعے کو بھی بھولنے کی کوشش کرو۔ یہی سمجھ لو کہ تم نے ایک بے تکا خواب دیکھا تھا۔ وہ گویا میری طفلانہ تجویز پر ہنس دیا اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولا، میں اب ایسا بچہ بھی نہیں ہوں کہ حقیقت کو خواب سمجھنے کی کوشش کروں۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے آہستگی سے احمد سے کہا، تم جا کر آفتاب کی لاش اٹھواؤ اور شمیم کے مکان کی نگرانی اسی طرح جاری رکھنے کا بندوبست کرو، بلکہ اب نگرانی کچھ سخت کر دو۔ اگر اب کسی مشکوک آدمی یا جانور کو ادھر ادھر سے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے دیکھو تو بلا تعمل گولی مار دو، زندہ پکڑنے کے چکر میں نہ پڑو۔ احمد نے سارہ ہلایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عمار بڑے غور سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے آپ لوگ ہیں بڑے کمال کے آدمی، بالکل کمانڈو لگتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے یہ سب کچھ سیکھا ہے؟ کہاں سے ٹریننگ لی ہے؟ ہمیں حالات نے سب کچھ سکھایا ہے بیٹا، میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس کے لیے کہیں جا کر داخلہ نہیں لیا تھا،
آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں انکل، لیکن فلمی قسم کے ڈائلاگ بول کر بہلانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ڈرا دینے والی حد تک سنجیدگی سے بولا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اصل میں مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں ان سب کاموں میں مہارت حاصل کروں، کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے اور میں بڑے بڑے بدماشوں کی ایسی تیسی کر دوں، لیکن افسوس کہ مجھے اس قسم کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ماما کی تو بس ایک ہی نصیحت ہے کہ بیٹا دل لگا کر پڑھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور بڑے آدمی بنو۔ مجھے ٹائی لگا کر سوٹ پہن کر دفتروں میں بیٹھنے والے بڑے آدمی اچھے تو لگتے ہیں مگر کچھ زیادہ اچھے نہیں لگتے۔ میں تو بس ماما کی خوشی کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اب میں ان کا حکم تو نہیں ٹال سکتا نا۔ ان کی خوشی کا تو میں ہر حال میں خیال رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں پڑھائی میں زیادہ محنت نہیں کرتا، معلوم نہیں کیسے ہر مرتبہ فرسٹ آ جاتا ہوں۔ اب میں نے اسکول کے رائفل شوٹنگ کلب میں داخلہ لیا ہے، چند ہی دن میں میرا نشانہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ذرا اپنی گن تو دکھائیے گا۔ اس نے بڑے اطمینان سے گن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں بیٹا رہنے دو، میں نے ملائمت سے کہا، تمہاری ماما ٹھیک کہتی ہیں، فی الحال تم اپنی پوری توجہ تعلیم کی طرف رکھو، مار داڑ میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تمہیں، اور اگر ضرورت پڑی بھی تو ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ مجھے تمہاری اس سعادت مندی پر خوشی ہوئی ہے کہ تم ماما کی خوشی کا خیال رکھتے ہو، مجھے خیال رکھنا ہی چاہیے۔ وہ متانت سے بولا، میری دنیا میں ماما کے سوا ہے ہی کون؟ میرے دل میں کہیں خفیف سی ایک ٹیس ابری، وہ میرے محسوسات سے بے خبر اپنی دھن میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور پھر وہ بھی تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، میری خاطر وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتی ہیں، حتیٰ کہ میرے سوتیلے باپ کو بھی چھوڑ سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات ان سے کہتا نہیں، مجھے بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ ایک عورت ہیں اور عورت کو قدم قدم پر کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، شوہر کے بغیر عورت لنڈوری سی لگتی ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں ان بیچاروں کی جوڑی جیسی بھی ہے اسے چلنے دو، ویسے بھی وہ بیچارہ مجھے کون سی تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، اس کی عادتیں بس ذرا معززانہ نہیں ہیں، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہی ہے، بلکہ وہ میری کچھ اسی طرح عزت کرتا ہے جیسے کسی بزرگ کی کرنی چاہیے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، اسے اسی طرح تمہاری عزت کرنی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر مجھ پر 14 طبق روشن ہوئے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قبل از وقت بزرگی کو خوبی سمجھوں یا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تصور کروں۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل نارمل اور پرسکون تھا۔ یہ تمام باتیں وہ نہایت سرسری انداز میں کر رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ بنتا ہرگز نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ذہین ظاہر کرنے کے لیے شعوری طور پر یا کوشش سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا، یہ اس کی فطرت تھی۔ اچانک میں نے غیر ارادی سے انداز میں پوچھا، عمار میں تمہیں کیسا آدمی لگا ہوں؟ سوال میرے منہ سے نکل تو گیا، لیکن مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ پوچھ نہ بیٹھے آپ کو یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا اور تنقیدی سے انداز میں میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ آدمی ٹھیک ہی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خاصی زبردست چیز ہیں، لیکن آپ کو شاید کچھ پر اسرار بننے کا شوق ہے، آپ کسی پر بھی پوری طرح نہیں کھلتے، کسی کو اپنی شخصیت کی ایک کھڑکی کھولتے ہیں، کسی پر دوسری، کسی کے سامنے آپ کی شخصیت کا ایک پہلو رہتا ہے، کسی کے سامنے دوسرا۔ آپ کے قریب ترین لوگوں میں بھی شاید کوئی آپ کو پوری طرح نہ جانتا ہو۔ رائٹ سر، اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ مجھے واقعی اس لڑکے سے ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا جب وہ اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑا تھا اور میری اس پر پہلی نظر پڑی تھی۔ اسی لمحے میرے دل نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکا تھا اور میرے دل کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو شمیم نہ صرف ہوش میں آ چکی تھی بلکہ گیٹ پر لگی کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیوانوں سے مشابہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، پیروں میں سلیپر تک نہیں تھے۔ 1-1.5 گھنٹے میں ہی
ہفتوں کی بیمار دکھائی دینے لگی تھی، شدت جذبات بھی کیا اثر دکھا رہے۔ گاڑی گیٹ کے قریب پہنچتے ہی وہ گاڑی سے تقریباً لٹک گئی، حالانکہ وہ یقیناً اگلی سیٹ پر عمار کو بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے پورچ میں گاڑی روکی تو دروازہ کھلتے ہی شمیم عمار کو باہر کھینچ کر اس سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں وہ یہی تکرار کیے جا رہی تھی، میرے بچے تو کہاں چلا گیا تھا، تو کہاں چلا گیا تھا۔ عمار نے اپنے مخصوص بزرگانہ انداز میں اس کی کمر پر تھپکی دی اور ہلکی سی ناپسندیدگی کے ساتھ بولا، ماما میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ اپنے جذبات پر ذرا قابو رکھا کریں، آپ سے تو کچھ بعید نہیں کہ گلی یا بازار میں بھی خود کو تماشا بنا لیں۔ ہاں بیٹا میں ماں ہوں نا، مائیں تو اولادوں کی خاطر ہر جگہ تماشا بن جاتی ہیں۔ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، البتہ باپ اپنے جذبات پر اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں یا پھر تم جیسی اولاد۔ میں نے صرف یہی پوچھا تھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا۔ میں خود تو نہیں گیا تھا ماما، مجھے تو وہ عجیب و غریب قسم کا چمپینزی اٹھا کر لے گیا تھا، اس نے اطمینان سے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اگر انکل نہ آتے تو آپ کا پیارا بیٹا باقی عمر شاید کسی چمپینزی فیملی میں ہی گزارتا اور کچھ عرصے بعد درختوں کی شاخیں پکڑ کر لٹکتا ہوا آپ سے ملنے آتا۔